نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سیما حیدر کے میٹر کے اندر بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس متعلق مواد بھی ہم کو بھر بھر کے دیا جا رہا ہے۔ اس متعلق میں نے بھی چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے پہلے رکھی تھیں، کچھ بنیادی باتیں تھیں جن کو سامنے رکھ کر کے اس میٹر کو سمجھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری تھا۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بیسک سمجھ میں آئے گی اس پورے میٹر کی۔ اب سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ جو سیما حیدر ہے، کیونکہ اس کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط طریقے سے سیما پار سے نیپال کے رستے سے انڈیا آئی ہے، غیر قانونی طریقے سے۔ اس کے بعد اس کے جو چال چلن ہے، یعنی کہ اس کے بولنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ اور اس کے متعلق جو کچھ بھی باتیں ہیں، ان ساری باتوں کی طرف سے اندھ بھکت بالکل اندھے ہوئے، ان ساری کمیوں کو نظر انداز کر دیا۔ مہینہ بھر سے یہ ڈرامہ چل رہا تھا، یہ انڈیا آ گئی تھی اور ایک مہینے سے جو ہے یہ انڈیا میں رہ رہی تھی، اور جو اس کی باتیں تھیں جس طریقے سے، یعنی کہ اسلام کے متعلق بیسک جانکاری بھی اس کو نہیں ہے، انگلش بڑی زبردست طریقے سے بولتی ہے، ہندو باباؤں کی، بابا باگیشور کی تعریف کرتی ہے، اور اس سے کہا جائے کلمہ سناؤ تو نہیں سنا پاتی، سورت سناؤ تو نہیں سنا پاتی، نماز کے نام بتاؤ وہ نہیں بتا پاتی۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کی عورت ہے۔ اس کے علاوہ اس عورت کے پاس سے جو اس کے موبائل فونز نکلے ہیں، سم اور 4-5 طرح کے پاسپورٹ نکلے ہیں، یہ ویسی شک کے دائرے میں آ جانی چاہیے تھی، لیکن ہوا یہ کہ اندھ بھکتوں نے اس کو اپنی پھپھی بنا لیا، اور میڈیا نے اس کے معاملے کو مرچ مسالہ لگا کے پریم کی داستان سنا کے، پریم کہانی سنا کے، مطلب کہیں کی بات کہیں کی کہیں، میں نے بتایا تھا یہ ٹوٹل فیلئر ہے۔ لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اس پر سنجیدگی سے غور و فکر ہو رہا ہے، کیونکہ سننے میں یہ آیا ہے کہ یو پی کے اندر ATS اس کو اٹھا کر کے لے گئی ہے، اس کو اور اس کے نئے نام نہاد شوہر سچن کو، دونوں کو اٹھا کر کے لے گئی ہے، اور اب ان سے پوچھ تاچھ ہو رہی ہے۔ یہ کام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، بہت پہلے۔ یہ ملک کی سیکیورٹی کا معاملہ تھا، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی۔ یہ کوئی ادھر ادھر سے پاکستان سے آئی تھی، اور 2-3 ملکوں سے ہوتے ہوئے، دبئی اور نیپال کے ذریعے سے ہوتے ہوئے یہ آئی تھی۔ تو اس طریقے سے اس کا ہندوستان کے اندر داخل ہونا اور دھڑلے سے جو ہے مہینے بھر تک رہنا، یہ بہت بڑی بات تھی۔ لیکن جس طریقے کے، جیسے کہ میں نے بتایا، اس کے چال چلن ہے، بہت ممکن ہے کسی سازش کا حصہ ہو، اور اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں چل رہی ہوں، اور اس کی حرکتوں سے شک کے دائرے میں، تو شک کے رڈار میں تو پہلے ہی آ چکی تھی، اور جو گرفتاری ہے، جو کچھ بھی پوچھ تاچھ اس کی اب ہوئی ہے، وہ بہت پہلے ہونی چاہیے تھی۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اس عورت کے ذریعے سے، اس کمبخت کے ذریعے سے ملک کو یا ملک کے جو ہے سٹیزنز کو، اللہ نہ کرے کسی قسم کا کوئی نقصان یا کوئی سازش کا خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ ہوگا، تو وہ ساری کی ساری باتیں امید ہے اس پوچھ تاچھ کے اندر سامنے آئیں گی۔ اس کو لے کر کے کہاں گئے ہیں کچھ نہیں بتایا، کہاں رکھا ہے کچھ نہیں بتایا۔ اچھا بھی ہے، چلو اچھے طریقے سے پوری پوچھ تاچھ ہو جائے، پوری معلومات ہو جائے، اس کے بعد ہی جو ہے کوئی بات، کوئی اینگل اس کہانی کا آگے بڑھے گا، آگے آئے گا، سامنے آئے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی اور ہمارے ملک کے رہنے والے تمام باشندوں کی، ہندو ہو یا مسلم ہے، کسی بھی مذہب سے ہو، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، سب کے جان مال کی، سب کے بیوی بچوں کی اور گھر بار کی حفاظت فرمائے۔